اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر۔ برج اسد دائرۃ البروج کا 5واں برج ہے۔ برج اسد 3 آتشی بروج میں سے دوسرا آتشی برج ہے۔ برج اسد کا حاکم ستارہ شمس ہے۔ برج اسد میں کسی بھی سیارے کو شرف نصیب نہیں ہوتا۔ برج اسد میں کسی بھی سیارے کو حبوط نہیں ملتا۔ برج اسد میں سیارہ زحل کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ برج دلو برج اسد کے مد مقابل ہوتا ہے، لیکن سیارہ قمر، سیارہ مریخ اور سیارہ مشتری کو برج اسد میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ برج اسد کے تحت پیدا ہوئے ہوں، ان کے کشادہ شانے، کشادہ پیشانی، مضبوط ہڈیاں اور مضبوط جسم ہوتا ہے، لمبے قد اور مسکیولر جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا جسم کبھی بھی بدصورت اور فربا نہیں ہوتا۔ ان کی رنگت عام طور پر صاف ہوتی ہے، لیکن صحیح رنگ جب ہی معلوم ہوگا جب آپ کو ان کے لگن اور اس میں موجود سیاروں یا لگن پر اثر ڈالنے والے سیاروں کی پوزیشن معلوم ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ تمام باتیں اس وقت ظہور پذیر ہوں گی جب سورج اپنے برج یعنی برج اسد میں ہوگا۔ اگر لگن میں موجود سیارے یا لگن پر سیارے نظر نہ ڈالیں اور ذائچے میں ان کی تبدیلی نہ ہو تو پھر تمام دنیا کے لوگوں کی نیچر اور صورت ان 12 بروج کے مطابق ہی ہوتی اور ہم ان کو پہچان نہیں سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی برج، حتیٰ کہ جڑواں بھائی بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ برج اسد کے تحت پیدا ہونے والے افراد شریف، وسیع القلب، بڑائی والے اور سخی ہوتے ہیں۔ سورج نظام شمسی میں بہت اہم ہے۔ سورج زندگی اور حیات کا ضامن ہے۔ سورج انسانی زندگی، حیوانی زندگی اور نباتات کے لیے بھی بہت ضروری ہے، لیکن سورج جب اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے تو رات اور سیاہی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے اسدی لوگ سورج کی طرح مہربان اور سخاوت سے منور ہوتے ہیں۔ سورج حکومت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اگر سیارہ مشتری کی اچھی نظر سورج پر ہو تو ان پر حکومت مہربان رہتی ہے۔ اسی طرح اگر سیارہ زحل کی بد نظر سورج پر ہو تو اسدی لوگ حکومت کے عتاب میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے سیارے اگر برج اسد یا سورج پر نظر ڈال رہے ہوں تو نتائج ان کے مطابق ہوں گے۔ سورج نظام شمسی میں تمام سیاروں کا بادشاہ ہے۔ یہ مذکر ہے، اس لیے یہ وقار اور عزت کا ستارہ ہے۔ یہ اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ ان پر ایسا اثر ڈالتا ہے کہ ان میں اعتبار اور ان کے لیے کام کرنے کی لگن پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اسدی لوگوں کے احکامات ادا کر سکیں اور ان پر عمل کریں۔ اسدی لوگ عام طور پر ان کے قائد ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے حاکمیت، سیاستدان، چیئرمین، مینیجنگ ڈائریکٹر یا کسی بھی ادارے یا محکمے کا چیف ہونا بہتر ہے۔ ان لوگوں کا عوام یا اپنے زیر دست لوگوں کی بھلائی کے لیے احکامات دینا یا آرڈیننس بنانا ایک عام سی بات ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کی شکایت بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان شکایات کی معمولی سے معمولی بات پر بھی دھیان دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ افواہوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور ان کے فیصلے منصفانہ ہوتے ہیں۔ ان میں قوت برداشت بہت ہوتی ہے، اگرچہ یہ عزت و وقار کے متلاسی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے چھوٹی انا نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی گھل مل جاتے ہیں، خواہ وہ خود کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہوں۔
یہ ہر ایک پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی لوگ ان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ لوگوں میں تفریق نہیں کرتے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے اور ان کے لیے دنیا کی تمام بڑائی ان کی سوچ کے آگے کچھ نہیں۔ یہ دوسروں کی خدمت کے لیے بہت ہمت سے کام لیتے ہیں۔ سورج کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ ہر مذہب میں اس کو ایک وقت اور ایک ہی عظمت حاصل ہے۔ خاص طور پر سورج کو اس وقت بہت اہمیت دی جاتی ہے جب یہ برج تبدیل کرتا ہے، خاص طور پر جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں اس کو نوروز کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس وقت دعا کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ایسا اس وقت بھی ہوتا ہے جب سورج برج سرطان، برج میزان اور برج جدی میں داخل ہوتا ہے۔ اسدی لوگ تعریف اور خوشامد کا بہت اثر لیتے ہیں۔ ان کی تعریف کر کے ان سے کوئی بھی بات منوائی جا سکتی ہے۔ عام طور پر برج جوزا اور برج میزان والوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے جو اسدی لوگوں کو پسند آتی ہے۔ برج اسد ایک آتشی برج ہے، اس لیے ان میں اتھارٹی اور اوپر اٹھنے کی شدید خواہش، اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنا، ہوشیاری، چالاکی، وقار اور دوسروں سے خود کو بالاتر سمجھنا اچھا نہیں ہے۔ برج اسد چونکہ ایک جامد برج ہے، اس لیے یہ انہیں ضدی اور دوسروں سے لا تعلق بناتا ہے۔ اگر سیارہ زحل سورج پر یا لگن پر اچھی نظر ڈالے تو وہ اپنی تھکا دینے والی کوششوں پر قابو پا لیتے ہیں، جس سے ان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ اپنے آپ کو محفوظ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر سیارہ مریخ سورج یا لگن پر نحس اثر ڈالے تو یہ تبدیل ہو جائے گا۔ ایسا فرد بہت زیادہ ہانکنے والا، دوسروں پر دھونس جتانے والا ہو جائے گا، جس پر کسی طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ شادی کرے گا تو اس سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے سورج پر سیارہ زحل اور سیارہ مریخ کی نظرات بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر یہ نظرات اچھی ہیں تو اچھا ہوگا، اور اگر ان کی نظرات خراب ہیں تو کریکٹر میں بڑی تبدیلیاں لائیں گی۔ عام طور پر اسدی لوگ تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھتے۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ دونوں رخوں پر غور کر لیا کریں اور دوسروں سے بھی رائے مشورہ کر لیا کریں۔ جب بھی ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں اور شیر کی طرح غرانے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ خاص طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نحس سیارہ سورج پر اپنی نحس نظر ڈال رہا ہو۔ یاد رکھیے کہ خیرات گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ زیادہ سخاوت دکھانا، اور خاص اس وقت جب خود کے حالات بہتر نہیں ہوں، مناسب نہیں ہے۔ سورج کبھی بھی رجت میں نہیں ہوتا، اس کی چال ہمیشہ سیدھی ہوتی ہے، اس لیے یہ لوگ ہمیشہ آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں اور ماضی یا مستقبل کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس لیے ان کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ تھوڑا ٹھہر کر اپنے عزائم پر سوچ لیا کریں تاکہ محتاط ہو کر عمل کر سکیں۔ ان کو جلد بازی یا غصہ نہیں کرنا چاہیے جب ان سے کوئی ان کی مدد کرنے پر اپنے تشکر کا اظہار کرے۔ ان کو فوراً ہی اپنی بات کے انجام کو نہیں دیکھنا چاہیے اور غصے پر قابو پانا چاہیے۔ ان کو اپنا بینک بیلنس اور خوبصورتی، انتظامی صلاحیتوں سے بھی بڑھانا چاہیے۔ جو کچھ بھی کمایا ہو اور جو کچھ بھی جمع کیا ہو، اس کو خرچ کرنے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ یہ بات ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بڑائی آہستہ آہستہ آتی ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسروں سے مشاورت کرنی چاہیے اور دوسروں کے بتائے ہوئے مشوروں اور رائے کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے دونوں باتوں پر غور کر کے عمل کرنا چاہیے۔ دوسروں کی خوشامد کا اثر نہیں لینا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوشامد پرستی بے وقوفوں کا عمل ہوتا ہے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دھونس اور دھاندلی ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دوسروں کو بھی آزادی اچھی لگتی ہے، ہمیشہ انتہا تک جانا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا لباس پہننا اچھا ہوتا ہے،
لیکن ان کو بدلتے ہوئے فیشن کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر ان کی صحت اچھی رہتی ہے اور اگر یہ بیمار ہو بھی جائیں تو بہت جلد صحت ریکور کر لیتے ہیں۔ برج اسد دل اور ریڑھ کی ہڈی میں موجود گودے کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے ان کو دل کی بیماریاں، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف اور بخار ہو سکتا ہے۔ سیارہ مشتری اگر برج اسد میں ہو تو وہ ان کو کسی سرجری سے بچائے گا۔ ان کو سادہ زندگی گزارنے سے ہی ان کی زندگی آرام سے گزر سکتی ہے۔ ان کو اپنی غذا بھی سادہ رکھنی چاہیے۔ چونکہ برج اسد شیر سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کو بڑی سے بڑی پوزیشن ملے جس کے وہ حقدار بھی ہوتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ بڑی اور اچھی باتیں کرنی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسدی لوگ قدرتی طور پر فضول خرچ ہوتے ہیں اور وہ بے پناہ خرچ کرتے ہیں، خواہ ان کو کم مائیگی کا بھی خطرہ ہو۔ یہ ہر طرح سے وقت گزار لیتے ہیں۔ عام طور پر جوانی میں ہی ان کو قسمت سب کچھ ادا کر دیتی ہے۔ فضول خرچی کی وجہ سے ان کا بینک بیلنس بڑھتی عمر کے ساتھ کم ہو جاتا ہے۔ چونکہ برج اسد ذائچے کا 5واں برج ہوتا ہے، اس لیے یہ جوئے اور سٹے بازی کے شوقین ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی سے قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے اور وہ جوئے اور سٹے بازی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کی مدد میں پیچھے نہیں رہتے۔ یہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے تو یہ مدد کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ سورج اس برج کا مالک ان کو اپنے پیشے کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ انہیں تجارت یا حکومت میں اہم عہدہ دلاتا ہے۔ برج اسد ایک جامد برج ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فکسڈ آمدنی ہوگی اور حکومتی عہدے میں سیکیورٹی آف جاب بھی ہوگی۔ چونکہ یہ ذائچے کا 5واں برج ہے، اس لیے ان کی جاب جوئے، میوزک، اوپرا سے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ ایک آتشی برج ہے، اس لیے یہ جیولرز، جوہری یا کسی مہنگی دھاتوں میں ڈیل کرتے ہیں یا کسی بڑے فرم میں مینیجنگ ڈائریکٹر وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سیارے جو 10ویں گھر کے لگن سے اچھی نظر ملائیں تو وہ یہ بتائیں گے کہ فرد کون سا پیشہ اختیار کرے گا۔ اگر سیارہ مریخ اچھی نظر ڈالے تو یہ افراد کسی سیکیورٹی ادارے، مثلاً فوجی یا سپاہی وغیرہ، سرجن، ڈینٹسٹ یا لوہے کے کاروبار میں ہوتے ہیں۔ سیارہ مریخ اگر برج اسد میں ہو تو یہ افراد ڈیفنس ڈپارٹمنٹ یا اسی طرح کے جنگی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں۔ سیارہ عطارد افراد کو بہترین سیلز مینیجر، سفارتکار یا ایڈیٹرز بناتا ہے۔ اسی طرح سے سیارہ مشتری وکیل، جج، پادری یا امام، بینکرز یا ڈاکٹرز بھی بناتا ہے۔ اسی طرح اگر سیارہ زہرہ برج اسد میں ہو تو یہ فرد کو کسی ٹریول کمپنی میں یا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں نوکری دلاتا ہے، اور سیارہ زحل کسی مائنر، کوئلے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نوکری دلاتا ہے۔ یہ گھر میں مکمل امن اور خوشیاں چاہتے ہیں۔ اسدی لوگ گھر میں ہر ایک سے امید رکھتے ہیں کہ ان کو لیڈر سمجھا جائے اور ان سے گھر کا ہر فرد تعاون کرے، وفادار ہو اور ان کا وفادار رہے۔ وہ اپنے پورے گھر سے یہ امید رکھتے ہیں کہ گھر کے افراد وسیع القلب، شاندار اور شریف ہوں۔ اسدی لوگ اچھے دوست بناتے ہیں۔ یہ اپنے دوستوں کو گھر بلاتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور اپنی عزت بنانے کے لیے روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ محفل کو اچھا رکھنے کے لیے خوب خرچ کرتے ہیں۔ اگر شوہر برج اسد کے تحت ہو تو سب ٹھیک رہے گا، لیکن اگر بیوی برج اسد کے تحت ہو تو پھر یہ پرابلم کرے گی۔ شوہر کو اس کو عمدہ پوشاک اور عمدہ جیولری سے خوش رکھنا ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ شوہر نہ کر سکے تو اس کی اپنی قسمت پر شاکر رہنا ہوگا۔ اس کا گھر اس کے لیے ایک جہنم سے کم نہ ہوگا، لیکن اگر شوہر اس کی یہ سب ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے تو گھر اس کے لیے جنت سے کم نہ ہوگا۔ برج اسد کے تحت پیدا ہونے والے افراد کافی رومانٹک نیچر کے ہوتے ہیں۔ یہ محبت کرتے ہیں اور محبت سے ہی قابو میں آتے ہیں۔ یہ اپنی شریک حیات سے بہت محبت کرتے ہیں۔
یہ ایک ایکٹر کی طرح اپنی شریک حیات سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ایک آئیڈیل محبت کرنے والے کی طرح سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ برج اسد کا مزاج آتشی ہے، اس وجہ سے یہ انتہائی جذباتی ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی محبت کا اظہار دوسروں کے سامنے نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اظہار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ ان کا پارٹنر ان سے جیلس ہوتا ہے، جیسا کہ برج اسد ایک آتشی برج ہے، اس لیے دوسرے دو بروج، برج حمل یا برج قوس کے جیون ساتھی ان کو سوٹ کریں گے۔ اگر کوئی شریک حیات ایسا مل جائے جو خود بھی برج اسد کے تحت ہو تو وہ دونوں ٹھیک ٹھاک آئلی زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ دونوں کی خصوصیات ایک جیسی ہوں گی۔ برج حمل یا برج قوس کے تحت پیدا ہونے والے افراد ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے۔ برج دلو کے تحت پیدا ہونے والے افراد ان کے ساتھ خدمت کا جذبہ رکھیں گے۔ برج میزان کے تحت پیدا ہونے والے افراد ہمیشہ چاہیں گے کہ وہ ان کا ساتھ نبھائیں، اس لیے وہ پریشانیوں سے بچیں گے اور اس طرح سے ہر حالت میں امن قائم رہے گا۔ برج جوزہ کے تحت پیدا ہونے والے افراد ہر قیمت میں امن اور اپنی آئلی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوشش کریں گے اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اس کا شوہر تعریف کرتا ہو۔ برج اسد کے تحت پیدا ہونے والی خواتین بڑی خواہشات رکھتی ہیں اور آئیڈیل ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجاتی ہیں، اس کے ساتھ وہ ایک اچھی سوشل ورکر بھی ہوتی ہیں، وہ ہر ایک سے چاہتی ہیں کہ وہ ان کی تعریف کریں، وہ ہمیشہ بے غرض اور مخلص قربانیاں دینے والی اور انتھک محبت کرنے والی شخصیت ہوتی ہیں۔ وہ اپنی قربانیاں اور انتھک محبت کے باوجود دوسروں سے اس کا بدل نہیں چاہتی۔ ایک اسدی خاتون جس کا شوہر برج حمل کے تحت ہو، ان کا جوڑا بہت خوشگوار ہوتا ہے، اس لیے کہ اسدی دلہن یہ جانتی ہے کہ اس کی حدیں کیا ہیں اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسدی نیچر کی عورت کو ایک ایسا آدمی چاہیے جو اس کو کنٹرول کر سکے، اور وہ اس کا برا نہیں مانتی بلکہ وہ اس کا ایک اچھا عمل سمجھتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو کنٹرول کر کے ایک اچھا عمل کر رہا ہے۔ اسدی بچے دوسروں پر احکامات جتاتے رہتے ہیں، وہ جب کھیلتے ہیں تو اپنی ٹیم کے کیپٹن بھی ہوتے ہیں، جب بھی وہ کسی کام کو کرتے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان میں بلا کی طاقت، آگے بڑھنے کی خواہش اور ثابت قدمی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان میں اپنے آپ کو یوں ہی لیڈر بننے کا شوق نہیں ہوتا بلکہ اس کے قابل بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی کم عمری سے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ زیادہ پابندیوں کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے ان کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ ان پر زیادہ پابندی نہ لگائیں اور ان پر خاص اعتبار کریں، اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو ان کے کانفیڈنس میں کمی ہو جائے گی۔ اسدی بچے ہر جگہ اور ہر چیز میں لیڈر بننا چاہتے ہیں اور دوسروں پر حاوی ہونا چاہتے ہیں، وہ جو بھی گیم یا کھیل کھیلیں گے اس میں وہ ٹیم کے کیپٹن ہوں گے یا پھر ہیرو بننا پسند کریں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو غلط نہیں کرتے، کیونکہ وہ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں اور ان میں اس کی صلاحیت کی بھی بدرجہ عتم ہوتی ہے، اور ان میں طاقت، ابھرنے کی قوت اور مسلسل کام کرنے کی ہمت بھی ہوتی ہے۔ لکی دن، دوا یا ڈاکٹر سے ملنے یا کسی بڑے آفیسر یا آدمی سے ملنے کے لیے ان کے لیے اتوار کا دن بہتر ہوتا ہے۔ پیر کے دن پیسے کا زیاں، عزت و وقار کو نقصان، خفیہ دشمنوں سے نقصان کا خطرہ ہے، اس دن کوئی نیا کام شروع نہ کریں۔ منگل کے دن دل کھول کر کام کریں، اس دن امتحان میں بڑی شاندار کامیابی کی توقع ہے، چاہے آپ پڑھائی میں کمزور ہی کیوں نہ ہوں۔ اس دن کوئی خریداری، پراپرٹی، گاڑی یا کوئی سفر کرنا ہو بلا شبہ کر سکتے ہیں۔ بدھ کا دن ان کے لیے کافی اچھا ہے، اس دن اگر کوئی معاہدہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جمعرات کے دن کسی کو ادھار دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، قرض لینے والا اس کو آسانی سے واپس بھی کر دے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن چھوٹے سفر، پروموشن کے لیے مشکوک ہے۔ ہفتے کے دن
دھوکے اور فراڈ کا خدشہ ہے۔ لال عقیق اور یاقوت ان کے لکی پتھر ہیں۔ علم نجوم سے متعلق انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر۔